الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اسلام کی خوبصورت اور بہترین تعلیمات میں سے ایک خوبصورت تعلیم یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے درمیان عدل اور انصاف سے کام لیں، اپنے بچوں کے درمیان عدل اور انصاف سے کام لیں۔ ہر والد اور والدہ، ہر ماں اور باپ کو چاہیے کہ اس بات کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں کہ بچوں کے درمیان کبھی بھی ناانصافی نہ کریں، کسی بھی چیز میں ناانصافی نہ کریں۔ پوری کوشش کریں کہ بچوں کے درمیان انصاف کریں، سب کا خاص خیال رکھنے کی کوشش کریں۔ کسی کو خاص پوزیشن دے دینا، کسی سے خاص محبت کرنا، دوسروں کو الگ کر دینا، دوسرے کی طرف توجہ نہ کرنا، یہ فلاں بڑا ذہین ہے، یہ بڑا ٹیلنٹڈ ہے، یہ خوبصورت ہے، اس وجہ سے اس کی زیادہ مان جان ہے، دوسروں کی طرف توجہ نہ کرنا، یا فلاں چھوٹا ہے اس کے نام کچھ کر دیا، اس کے نام جائیداد کر دیا، زمین کر دیا، دوسرے بچے بڑے ہو گئے، ان کی شادیاں ہو گئی، بچیاں بڑی ہو گئیں، ان کی شادیاں ہو گئیں، اب ان کو دینے کی کیا ضرورت ہے، لہٰذا چھوٹے کو نام کچھ چیزیں کر دیتے ہیں، ہم مر گئے تو اس کے کام آئے گا، یہ سب چیزیں، یہ سب سوچنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ناانصافی ہے، ظلم ہے۔ اور اس بات کا پورا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ جب کبھی بھی ہم کسی ایک بچے کے نام کچھ کرنے جا رہے ہوں تو انصاف کا، عدل کا تقاضا ہے کہ سارے بچوں کے نام اسی طریقے سے کیا جائے، سب کے درمیان انصاف کیا جائے، عدل کیا جائے۔ جیسے بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مشہور واقعہ ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے ایک خاص گفٹ دیا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مجھے باغ دیا، بعض روایتوں میں کہ مجھے غلام دیا، پھر مجھے لے کر کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور بتایا کہ اللہ کے رسول، میں نے اپنے اس بچے بشیر کو، نعمان کو میں نے ایک چیز دی ہے، آپ اس پر گواہ ہو جائیں، نبی علیہ السلام دیکھیں، فوراً آپ نے سوال کیا، فعلت هذا بولدک کلہم، کیا تم نے اسی طرح سے اپنے سارے بچوں کے ساتھ کیا ہے؟ جس طرح سے تم نے اپنے اس بیٹے نعمان کو دیا ہے، اسی طرح سے تم نے سارے بچوں کو اسی طرح سے دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، میں نے صرف اسی کو دیا ہے۔ آپ نے عام حکم فرمایا، آپ نے فرمایا اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، وعدلوا بین اولادکم، اور اپنے بچوں کے درمیان، اپنے اولاد کے درمیان عدل کرو، اپنے بچوں کے درمیان عدل کرو۔ سورۃ آپ نے فرمایا فلا تشہدنی علی جور، یہ ظلم ہے اے بشیر، یہ ظلم ہے، تم ظلم پر مجھے گواہ مت بناؤ، یہ ظلم ہے۔ اور بہت سارے لوگ اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں کہ فلاں بچہ میری زیادہ مان جان رکھتا ہے، اس وجہ سے اس کے نام لاؤ، یہ چیز کر دیتے، یہ کھیت، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ دکان اس کے نام کر دیتے ہیں، ان لوگوں نے میرا کوئی خیال نہیں رکھا، اس نے میرے ساتھ بڑی زحمت برداشت کی ہے، لہٰذا اس کے نام یہ چیز کیا جائے۔ لہٰذا میرے بھائیو، یہ سب چیزیں اس چیز کی جواز نہیں بن سکتی ہیں، اس چیز کے لیے دلیل نہیں بن سکتی ہیں کہ اس نے خدمت کی ہے، لہٰذا اس کے نام یہ چیز کر دیا جائے۔ جب بھی والدین کسی بچے کو دیں گے تو ضروری ہے کہ سارے بچوں کو دیں، اور اگر دینا چاہتے ہیں تو سارے بچوں کو دیں، ورنہ کسی کو نہ دیں۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ سارے بچوں کو بلائیں اور سارے بچوں سے اجازت لیں کہ میں اس بچے کو، اس چھوٹو کو، اس فلاں کو، اس کو یہ چیز دینا چاہتا ہوں، کیا آپ لوگوں کی طرف سے اجازت ہے؟ اگر وہ بخوشی راضی ہو جاتے ہیں، والدین کو اجازت دے دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں چاہیے، بیٹے کو فلاں کو دینا چاہتے ہو آپ دے دیں، تو اگر ان کی طرف سے پوری طریقے سے اجازت ہے تب دیا جا سکتا ہے، ورنہ دینے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے درمیان ہمیشہ انصاف کرنے کی کوشش کریں، ان کا خیال رکھیں، ایک بچی کا جس طرح سے خیال رکھتے ہیں اسی طریقے سے سارے بچوں کا خیال رکھنے کی کوشش کریں۔ بیٹیوں کو بھی ہم الگ نہیں کر سکتے ہیں، بیٹیوں کا بھی خاص خیال، جس طرح سے ہم بیٹوں کا خیال رکھتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں بیٹیوں کا بھی خیال رکھنا ہے، جس طرح سے ہم بیٹوں کو دیتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں بیٹیوں کو بھی دینا ہے۔ یہ نہیں کہ بیٹوں کو یہ چیز دے دیا، بیٹیوں کو محروم کر دیا کہ بیٹیوں کی تو شادیاں ہو گئی، وہ تو ہم اس کو کیا دیں، وہ تو دوسرے کے گھر چلی گئی، اس کو دیں گے تو دوسروں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ یہ سب چیزیں وجہ جواز نہیں، بس وہ بچی شادی ہو گئی اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ آپ کی اولاد ہونے سے کٹ ہو گئی، وہ آپ کی بچی نہیں ہے، وہ جب تک، وہ ہمیشہ کے لیے آپ کی بچی ہی ہے، چاہے وہ جہاں بھی چلی جائے، وہ آپ ہی کی بچی ہے، آپ ہی کی بیٹی ہے۔ جس طرح سے یہ فلاں بیٹا آپ کا بیٹا ہے، اسی طریقے سے وہ بھی آپ ہی کی اولاد ہے، آپ ہی کی بیٹی ہے۔ شادی ہونے سے بچی کا، بیٹی کا رشتہ کٹ نہیں ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اس کا بھی حصہ بنتا ہے جس طرح سے بیٹوں کا بنتا ہے۔ لہذا میرے بھائی، ہمیں اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم عطیہ دیں، ہدیہ دیں، زندگی میں گفٹ دیتے ہیں تو جو ہم ایک بچے کو دیں سارے بچوں کو دیں، سارے بچیوں کو دیں، سارے بیٹوں اور سارے بیٹیوں کو دیں، اور اگر ہم یہ چیز نہیں کر پاتے ہیں تو کسی کو نہ دیں۔ مرنے کے بعد جو جائیداد تقسیم ہوگی اس میں سب کو حصہ ملے گا،
چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، چاہے بیٹے ہوں چاہے بیٹیاں ہوں، سب کا اپنا اپنا جو حصہ اللہ رب العالمین نے مقرر کیا وہ ملے گا اس اعتبار سے۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ پر مصیبت نہ مول لے اس طرح کی بے انصافی کر کے، اس طرح کی بے انصافی کر کے مصیبت نہ مول لے، یہ اس کے لیے نہایت ہی ہلاکت خیز معاملہ ہے اور ہلاک کرنے والا معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین سمجھ عطا فرمائے اور لوگوں کو سیدھے راستے کی، ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔